کہانی ایک غریب بزرگ کی ہے جو روز مسجد کے دروازے پر ایک روٹی رکھاتے تھے، بس ایک روٹی۔ اور دیکھیں، کہانی کا آغاز ہی لوگوں کے رد عمل سے ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے بابا جی ایک روٹی، اس سے کیا بدلے گا؟ بالکل، اور یہ طنز، یہ سوچ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے نا؟ جی، کہ ہر چیز کا نتیجہ فوری اور بڑا نظر آنا چاہیے، ورنہ وہ بے معنی ہے۔ صحیح، اور اسی طنز کے جواب میں اس بزرگ کی حکمت ہے۔ وہ کہتے تھے شاید میرے لیے کچھ نہ بدلے، لیکن کسی بھوکے کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ جواب بظاہر بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس میں گہرائی کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں دو سطحوں پر گہرائی ہے۔ پہلی تو ہے نفسیاتی۔ جب آپ گمنامی میں نیکی کرتے ہیں تو آپ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، مقصد تعریف نہیں ہوتا۔ اچھا، اور جب وہ کہتے تھے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو یہ عمل ایک عام خیرات سے بڑھ کر ایک عبادت بن جاتا ہے، ایک ایسا عمل جو انسانی تعریف سے بالکل بے نیاز ہے۔ یہ تو ہوئی نیت کی، لیکن مجھے جس چیز نے زیادہ متاثر کیا وہ لوگوں کا رویہ تھا۔ یہ سوچ کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، یہ مایوسی بہت عام ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی اسی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ یہی تو اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ سائنس میں ایک تصور ہے ریسیپروکل آلٹرائزم کا۔ اچھا؟ جی، کہ نیکی سماج میں ایک لہر پیدا کرتی ہے جو گھوم کر واپس آتی ہے۔ یہ کہانی اسی سائنسی نظریے کو ایک روحانی، ایک معجزے کی شکل دے رہی ہے۔ اور وہ معجزہ ایک بھوکے بچے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ کئی دنوں کا بھوکا بچہ وہ روٹی اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے، جی، معصومیت سے، یا اللہ، جس نے یہ روٹی دی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ لمحہ بہت بہت طاقتور ہے۔ کہانی یہ نہیں کہہ رہی کہ نیکی کرو گے تو پیسے ملیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا عمل کائنات میں ایک ایسی مثبت توانائی بھیجتا ہے جسے کوئی اور کہیں اور محسوس کر سکتا ہے، اور پھر وہ آپ کے حق میں دعاگو ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے، ایک ایسے طریقے سے جس کا بزرگ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے ہی دن انہیں اپنا ایک پرانا بھولا ہوا قرض واپس مل جاتا ہے۔ جی، جس کی کوئی امید نہیں تھی۔ اور قرض دینے والے کے خط میں لکھا تھا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، آپ کو یہ پیسہ دینا ضروری ہے۔ یہاں آ کر کہانی کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک گمنام نیکی کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا، بچے کی دعا اور قرض کی واپسی۔ یہ تعلق دکھاتا ہے کہ اچھے اعمال کی گونج ہوتی ہے، چاہے ہم اسے سن نہ سکیں۔ تو یہ صرف نیکی اور جزا کا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک زنجیر کا حصہ بننے کی بات ہے۔ ایک شخص عمل کرتا ہے، دوسرا دعا کرتا ہے، اور تیسرے کا دل بدل جاتا ہے۔ تو سبق صرف یہ نہیں کہ نیکی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی کہ ہمارے چھوٹے اعمال کے اثرات ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں، غیر متوقع۔ جی، جیسا کہ کہانی کے آخر میں کہا گیا ہے، جسے تم نہیں دیکھتے، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اعمال کا وزن ان کے حجم سے نہیں بلکہ ان کے پیچھے کے خلوص سے ہوتا ہے۔ وہ لہر کب، کہاں اور کس شکل میں واپس آئے گی، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری چھوٹی سی نیکی سے کیا بڑا فرق پڑے گا۔ کیا یہ سوچنا زیادہ اہم نہیں کہ نیکی نہ کر کے ہم کائنات کی اس زنجیر میں کون سی ممکنہ کڑی بننے سے رہ جاتے ہیں اور کون سا ممکنہ معجزہ کھو رہے ہیں؟